السلام علیکم۔ جاوید چودھری کی کتاب زیرو پوائنٹ کی چوتھی قسط میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے درخواست کرتا ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ پاکستان میں کتاب بینی کو فروغ دیا جا سکے۔ شکریہ۔ 1974 کے آغاز میں امریکہ نے ایک خصوصی کمیٹی بنائی جس کا کام 2000 تک درپیش خطرات کی نشاندہی کرنا تھا۔ اس کمیٹی نے پے در پے اجلاسوں کے بعد اپریل 74 میں اپنی سفارشات مرتب کی۔ ان سفارشات کو کمیٹی کے سربراہ اور بین الاقوامی شہرت یافتہ یہودی سفارتکار ہنری کسنجر نے S-200 رپورٹ کا نام دے کر مئی کے پہلے ہفتے صدر نکسن کو پیش کر دیا۔ اس خفیہ رپورٹ میں پاکستان، مصر، بنگلہ دیش، ترکی، نائجیریا اور انڈونیشیا میں بڑھتی ہوئی آبادی کو اگلے 25 برسوں میں امریکہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ قرار دے دیا گیا۔ ماہرین نے خیال ظاہر کیا کہ مسلم دنیا میں آبادی بڑھنے سے ان ممالک کی سیاسی، معاشی اور عسکری قوت میں اضافہ ہوگا۔ ان ممالک سے نکلنے والا وہ خام مال جس سے یورپ اور امریکہ کے کارخانوں کی چمنیاں گرم ہوتی ہیں آنا بند ہو جائے گا۔ لوگوں میں قدرتی وسائل کو اپنے قبضے میں رکھنے کا شعور بیدار ہوگا اور اس مراد یافتہ طبقے کے خلاف موجود عوامی نفرت باقاعدہ تحریکوں کی شکل اختیار کر لے گی جو تیسری دنیا میں امریکی مفادات کی نگہبانی کرتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس رپورٹ پر پالیسی بننے سے قبل ہی نکسن واٹر گیٹ سکینڈل میں پھنس گیا جس کے نتیجے میں اسے اگست 74 میں مستعفی ہونا پڑا۔ یوں S-200 رپورٹ کی یہ فائل دفتر داخل ہو گئی۔ 16 اکتوبر 1975 کو ہنری کسنجر نے اس وقت کے صدر فورڈ کو ایک خط لکھا جس پر ارجنٹ اینڈ ویری کانفیڈینشیل کی مہر ثبت تھی۔ اس خط میں یہودی سفارتکار نے S-200 رپورٹ کا حوالہ دے کر صدر سے درخواست کی کہ کیونکہ معاملہ بہت حساس اور فوری نوعیت کا ہے لہذا جتنی جلدی ہو سکے اس کی منظوری دے دی جائے۔ اس خط کے ٹھیک 40 روز بعد یعنی 26 نومبر 75 کو وائٹ ہاؤس سے ایک آرڈر جاری ہوا جس کا نمبر 314 تھا۔ اس آرڈر کی کاپیاں فوری طور پر وزارت دفاع، خزانہ خارجہ، چیف آف سٹاف اور CIA کے ڈائریکٹر جارج بش کو بھیج دی گئیں، اور پھر اس آرڈر کے ذریعے ان 6 مسلم ممالک میں جہاں سے امریکہ کو مستقبل بعید میں بغاوت کے خدشات نظر آتے تھے نسل بندی کے فوری اقدامات کا حکم دے دیا گیا، کیونکہ بمطابق امریکہ ان 6 ممالک کے مزاج میں بڑی مماثلت پائی جاتی ہے۔ اس آرڈر میں ان ممالک کی آبادی کنٹرول کرنے کے لیے 9 طریقے تجویز کیے گئے۔ نمبر 1، مسلم ممالک میں فیملی پلاننگ کے لیے بھرپور مہم چلائی جائے اور اگر مذہبی عناصر مختلف طبقات اور تنظیمیں اس کے خلاف تحریک چلانے کی کوشش کریں تو انہیں کرش کر دیا جائے۔ نمبر 2، سیاسی ہتھ کنڈوں کے ذریعے غیر محسوس طریقے سے فیملی پلاننگ کے خلاف کام کرنے والی مذہبی عناصر کو معاشرے سے کاٹ کر الگ کر دیا جائے، انہیں لوگوں میں مذاق، تحقیر اور نفرت کی علامت بنا دیا جائے تاکہ کوئی شخص ان کی بات سننے کا روادار نہ ہو۔ نمبر 3، IMF کے ذریعے ان ممالک کو شدید اقتصادی دباؤ میں لایا جائے۔ نمبر 4، ترقی یافتہ ممالک کے رہنما ان ممالک کی لیڈرشپ سے ملاقات کے دوران بار بار بڑھتی ہوئی آبادی کی نشاندہی کریں تاکہ وہ احساس سے کمتری کا شکار ہو جائیں اور یہ داغ دھونے کے لیے اپنے سارے وسائل وقف کر دیں۔ نمبر 5، امریکی انتظامیہ تیسری دنیا کے ہم خیال لیڈروں کو دوست ممالک کے رہنماؤں کو قید کرنے کا حکم دے۔ نمبر 6، وہ تمام جدید طریقے استعمال کیے جائیں جن کے ذریعے عوام میں بڑھتی ہوئی آبادی کے خلاف شعور بیدار کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں مقامی دانشوروں، ادیبوں، شاعروں اور ماہرین کو استعمال کیا جائے جو گاہے بگاہے اعداد و شمار کے ذریعے ثابت کرتے رہیں کہ فلاں سال میں آبادی اتنی ہو گئی تو اتنا بڑا قحط پڑے گا، اتنی بیماریاں پھیل جائیں گی، رہائش کا اتنا بڑا مسئلہ پیدا ہوگا، بے روزگاری اور جہالت میں اتنے فیصد اضافہ ہوگا۔ نمبر 7، اگر ان ممالک میں فوجی آمروں کو حکومت دلا دی جائے تو زیادہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ نمبر 8، جنگ سے بہتر کوئی طریقہ نہیں جس سے آبادی کنٹرول کی جا سکتی ہے، لہذا اگر مسلم دنیا کے باہمی تنازعات بڑھا دیے جائیں تو امریکہ اپنا قیمتی سرمایہ بچا سکتا ہے۔ نمبر 9، اگر اوپر دیے گئے تمام طریقے ناکام ہو جائیں امریکی انتظامیہ خوراک کو بطور آخری ہتھیار استعمال کرے اور صرف ان ممالک کو گندم، ادویات اور دیگر اشیاء ضروریہ مہیا کرے جو آبادی کم کرنے کا عہد کریں۔ جی ہاں محترم قائرین، یہ ہے وہ سازش جس کے ذریعے پچھلے 20 برسوں سے ان لاکھوں بچوں کو ماؤں کی کوکھ میں ہی دفن کیا جا رہا ہے جو انقلاب بن کر زمین پر طلوع ہونے تھے۔ ہو سکتا ہے اس ملک کی ساری امریکی نژاد اشرافیہ، دانشور، اکانومسٹ اس انکشاف کو بھی فراڈ قرار دیں، لیکن کیا امریکہ مسلم دنیا میں پھیلے ہوئے
हुए अपने इन लाखों एजेंटों के बावजूद तारीख से अपना 20 साल ट्रैक रिकॉर्ड खुरच सकता है। ये ट्रैक रिकॉर्ड चीख चीख कर कह रहा है, जब इसराइली तैयारों ने इराक के एटमी रिएक्टर पर बम बरसाए तो अमरीकी वजीर खारजा ने कहा, हम दुनिया का अमन पामाल करने वाले इराक की हिमायत नहीं कर सकते। लेकिन जब इसी इराक की तोपें ईरानी बॉर्डर पर गाड़ी गईं तो न सिर्फ अमेरिका ने इसे इंतहाई मोहलिक असला दिया, बल्कि वो केमियाई हथियार तक मुहैया किए जिन्होंने कुर्दों की एक पूरी नस्ल माजूर बना दी। और फिर जब सदाम हुसैन ने ईरान से मुंह मोड़कर अचानक अमरीकी मफादात के सामने खड़ा हो गया तो यही अमरीका पूरी दुनिया की अस्करी कुव्वत के साथ इराक पर चढ़ दौड़ा। और आज ये आलम है कि इराकी माओं को अजियत से बुलबुलाने वाले बच्चे के लिए पूरे बगदाद से दर्द की एक गोली तक नहीं मिलती, क्योंकि शिफा के सारे फिराकों पर क्लिंटन के पैरे हैं। और जब पूरा यूरोप यूरेनियम के दौर से प्लाटूनियम के दौर में दाखिल हुआ तो पाकिस्तान ने इस्लामी बम बनाने का ऐलान कर दिया। लेकिन S-200 रिपोर्ट वाले हिजरी कैसेंजर ने पाकिस्तान आकर कहा, तुम्हारा ख्याल है कि तुम तबाही की इस टेक्नोलॉजी को पूरे अरब में फैला दोगे? नहीं मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, नहीं, हम तुम्हें इस दुनिया में इबरतनाक मिसाल बना देंगे। और जब भारत मकबूजा कश्मीर में हजारों मासूम मुसलमान शहरियों के सीने चाक कर रहा था तो पूरी दुनिया की महज़ब अक़वाम पांडा की कम होती नस्ल बचाने के लिए कोशां थी। लेकिन जब हुर्रियत पसंदों ने बंदूक उठा ली तो पूरी दुनिया की ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन जाग उठी और अमेरिकी काउंसलर ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में खड़े होकर कहा कि अगर आप लोगों ने कश्मीरी दहशतगर्दों की मदद बंद ना की तो हम आपको दहशतगर्द मुल्क डिक्लेयर कर देंगे। जी हाँ, अमेरिकी अखबारात ही ने तो दुनिया को बताया था कि इराक को जरासीमी गंदम दी जा रही है जो इन्हें अंदर से खोखला कर रही है। इसराइल ने मिस्र में ऐसे बीज स्मगल किए जिससे सारी मिस्री खेतियां सहरा बन गई। लीबिया में हर साल वायरस का छिड़काव किया जाता है जिससे उनकी लाखों भेड़ें हलाक हो जाती हैं। CIA और मुसाद पूरी मुस्लिम दुनिया में एड्स स्मगल कर रही है। तुर्की की मस्जिदों को ताले खोलने के लिए जो पार्टी आती है उसे नाकाम बना दिया जाता है। और नाइजीरिया की इकोनॉमी को इस तरह तबाह कर दिया गया है कि लोग चंद सिक्कों के लिए दोस्त का गला काटना जुर्म नहीं समझते। बांग्लादेश में नसबंदी कराने वाली हर औरत को रेशमी साड़ी दी जाती है। और पाकिस्तान, हाँ, अमेरिका अपने इत्तेहादियों को इशारा करता है तो कराची के साहिल पर गंदम के जहाज लंगर अंदाज होते हैं, वरना पेशावर के बाजारों में एक अफरीदी पठान बोली देकर 30 रुपए में एक रोटी खरीदता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस सदी के आखिरी साल जब S-200 रिपोर्ट की फैल बंद की जा रही होगी तो हम चौराहों में खड़े होकर हर गोली चमड़ी वाले को रोक कर कहें, हम अपने हाथों से अपने सारे बच्चे मार देते हैं, बस तुम हमें एक रोटी दे दो। एक रोटी का सवाल है बाबा, जी हाँ, बस एक रोटी का सवाल है बाबा। ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।